السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ برادران اسلام، وظائف، عملیات، مراقبات، احزاب اور تفہیم المسائل کے ساتھ ساتھ مجھے پچھلے دنوں کی ایک بات ابھی یاد آئی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور لوگ بھی مستفید ہو جائیں گے۔ میری بچپن سے عادت ہے کہ میں دکاندار سے سبزی نہیں خریدتا۔ یہ محلے میں جو گدا گاڑی ہوتی ہے یا چنگچی ہوتی ہے یا ریڑھی گاڑی ہوتی ہے، میں ان سے خرید لیتا ہوں۔ تقریباً ادھر جتنے بھی آتے ہیں سارے جانتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے تکرار بھی نہیں کرتا۔ کبھی کبھار کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کا ریٹ زیادہ ہے، لیکن اس سے کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ خریداری ہو جائے، ان کا بھلا ہو جائے۔ تو ہم پختونخوا گئے، بنیر شریف، پھر سوات چلے گئے، واپسی پہ مردان آ گئے۔ ایک فاتحہ افسوس کرنا تھا، تعزیت کے لیے رکے 2-3 گھنٹے۔ تو وہاں پہ مردان میں منڈی ہے، تو میں چونگا لینے کے لیے گیا، تو ساتھ ہی منڈی تھا، 2-4 قدم کے فاصلے پہ۔ چونگا نہیں ملا، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ریڑھی میں سبزی لا رہے تھے۔ میں ان کے چہروں کو پڑھ رہا تھا، تو میرے ساتھ جو بچہ تھا، میں نے کہا بیٹے اسماعیل واپس نہیں جانا، کچھ لینا ہے۔ تو دیکھتا تھا، جو خستہ حال ہوتے تھے اس سے میں مختلف چیزیں لیتا تھا۔ خیر ڈگی بھر گئی اور ان کے ریٹ کے مطابق میں لیتا رہا۔ تو میرے بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ وہی ڈرائیونگ کرتے ہیں، قاسم شاہ نے کہا کہ وہ مجھے انکل کہتے ہیں کیونکہ جوائنٹ سسٹم ہے، کہ یہ تو ادھر بھی ملتے ہیں سبزی، تو ایک ہی ریٹ آپ نے یہاں سے کیوں لیا؟ میں نے کہا بیٹا بات لینے کی نہیں ہے، بات حکمت کی ہے۔ میں منڈی میں جب چلا گیا تو چونگا نہیں ملا، تمام مارکیٹ میں، جس کو ہم پشتو میں پمن کے کہتے ہیں۔ تو وہاں میں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے، جو ہاتھ والی ریڑھی ہے اور اس میں کسی نے نیمبو ڈالا ہے، کسی نے کھیرا ڈالا ہے، کسی نے کیا چیز، تو میں ان کے چہروں کو پڑھ رہا تھا کہ یہ بہت خستہ حالی میں ہے۔ اگر وہاں سے 6-7 ہزار کا میں نے اٹھا لیا، چیزیں اٹھا لی، تو ان کا بھلا ہو جائے گا اور ان کو خوشی عطا ہو جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں تمام دوست احباب کو، مریدین متقدین کو، کہ جتنے یہ ریڑھی والے ہیں یا ہاتھ ریڑھی والے ہیں، بازاروں میں ہیں، اہل محلہ میں ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، یہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، یہ بے بس لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کا رزق فراخ کیا ہے تو فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ یہ جو بے بس لوگ ہیں، یہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان سے لیا کرو، ان کے ساتھ بحث نہ کیا کریں۔ کتنا مہنگا دے دے گا؟ 1 کلو 50 دے دے گا، 100 دے دے گا، زیادہ تو نہیں دے سکتے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ اہل محلہ میں جہاں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، دکانوں والوں سے سارے صاحب ثروت، صاحب دولت لوگ لے جاتے ہیں، مالوں سے بھی لے جاتے ہیں، لیکن جو گلی محلوں میں پھرنے والے ہیں ان سے لیا جائے، ان کا بھلا ہو جائے۔ یہی چیزیں وہ بیچ کے شام اپنی اولاد کے لیے آٹا یا مختلف چیزیں، مرغی کا گوشت یا بڑا گوشت جو بھی ہیں، اسی پر ان لوگوں کا گزارا ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال بھی عطا کرتا ہے۔ تو بہت لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، تو آج کل بجلی کا بل، سوئی گیس کے بل،
پھر کرائے کے بل، اوپر سے گرمی آ گئی، تو ان لوگوں کا ہاتھ بٹا دیجئے۔ اہل محلہ میں آپ کے پاس جو انڈوں والے ہے تو اس سے انڈے لے لے، جو سبزی والا جو اس سے سبزی لے لے، جو پھل فروٹ والا جو اس سے پھل فروٹ لے لے، اور ان کی اسی شکل میں مدد کی جائے۔ وہ آپ سے مانگتے تو نہیں نا جی، وہ آپ سے مانگتے تو نہیں ہے کہ مجھے دیا جائے، گداگر تو نہیں نا، بھیک مانگنے والے توڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کا حوصلہ بھی ہو جائے گا، استقامت بھی ہو جائے گی، ان کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ اور بچپن سے لے کر اب تک میرا اس پہ عمل ہے الحمدللہ۔ انہی لوگوں سے میں درگاہ کے لیے، خانقاہ کے لیے اور اپنا کچن کے لیے انہی لوگوں سے لیتا ہوں۔ بچے بھی پابند کیے ہیں، انہی لوگوں سے لیتے ہیں، دکانوں سے نہیں۔ دکانوں والوں سے لوگ لے لیتے ہیں۔ تو معاشرے کے پیسے ہوئے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ حقوق العباد یہیں سے اللہ تعالیٰ کے قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ یہ مسکین لوگ ہیں، معاشرے کے ضعیف لوگ ہیں۔ بڑے لوگ تو بڑے ہوتے ہیں جی، بڑے لوگ تو بڑے ہوتے ہیں، اور آپ اس سے بحث نہ کریں، تکرار نہ کریں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے نہیں۔ یہ نامناسب الفاظ ہیں، یہ اخلاقیات سے گری ہوئی سوچ ہے۔ وہ جھوٹ بولے، سچ بولے، آپ نے تو چیز لینا ہے، آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ نے گوبھی لینا ہے، آپ نے آلو لینا ہے، شلغم لینا ہے، آپ نے بھنڈی توری لینا ہے، بھنڈی لینا ہے، مرچ لینا ہے، ٹماٹر، پیاز، لہسن، جو بھی چیز لینا ہے آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ لے لو، قیمت دے دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ان کو ایک مسکراہٹ دے دے، پیار دے دے، ان کے سر پہ دست شفقت رکھے، اور آپ کے بوئے کے سامنے آ جائے، دروازے کے سامنے ان کو ٹھنڈا پانی پلایا جائے، سخت گرمی ہے، اوپر اگر چڑیوں کے لیے پانی رکھا جائے۔ تو انہی چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، ہم بھی پرسکون ہو جائیں گے، اور معاشرے میں اسٹیبلٹی ایسے آئے گا، اوپر سے اسلام آباد سے نہیں آئے گا، یہاں ہم سے شروع ہوگا۔ اب کردار کے غازی بنے، گفتار کے نہیں، کردار کے غازی بنے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔